بتا دے کہ وہ کروں تو راضی ہو جائے. کیا کمال ہے. موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, عیسیٰ چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, سلیمان چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, ابراہیم نوح چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. سن رہے ہو نا کیا کمال کی منزل ہے, کیا کمال کی منزل ہے. زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, لیکن آج منزل تمہید کو استوار ہو جانا ہے, اس لیے کہ انہی بنیادوں پر آگے کی گفتگو چلے گی. اور کچھ شخصیتوں کو پیش کروں گا. میرے پاس کچھ شخصیتیں ہیں جنہیں پیش کرنا ہے. ان شخصیتوں تک پہنچنے کے لیے یہ تمہیدیں معین ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تم کو اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. بھائی عجیب کمال کی بات ہے. ابراہیم کی خواہش اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, موسیٰ کی خواہش اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, عیسیٰ کی خواہش اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کی خواہش محمد مجھ سے راضی ہو جائے. اچھا کیا دعا بھول گئے رضی اللہ عنہ, اللہ فلاں بزرگ سے راضی ہو جائے. بھائی دعائیہ جملہ ہے یا نہیں؟ ہماری دعا ہے رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہم, اللہ اس بزرگ سے راضی ہو جائے, اللہ ان بزرگوں سے راضی ہو جائے. تو ان سب کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک, صحابہ کرام کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, انبیاء کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, رسولوں کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اولو العزموں کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دیکھ لیا نا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, صحابہ کرام, انبیاء, رسول, اولو العزم, سب کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب یہ انبیاء کرام محمد جیسے نہ ہو سکے تو عرب کا بدو محمد جیسے کیسا بن جائے گا؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی, تو اب مرضی محمد کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ بھائی اگر سمجھ میں آ گئی تو میری بات مکمل ہو گئی. یعنی عبادت کرنی ہے اللہ کی, راضی کرنا ہے محمد کو. نماز پڑھو پورے شرائط کے ساتھ نماز پڑھو, اور اگر محمد راضی نہیں ہے نماز منہ پہ مار دی جائے گی. پورے شرائط کے ساتھ روزہ رکھو, پورے شرائط کے ساتھ جو تمہاری فقہ میں لکھے ہوئے ہیں نا ان ساری شرطوں کو پورا کرو. اگر محمد راضی نہیں ہے روزہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. پوری شرطوں کے ساتھ حج کرو, اور اگر محمد راضی نہیں ہے تو وہ حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. اب تک میں بات کر رہا تھا محمد کی, اور اب محمد نے بات کی کسی اور کی. سنو, جاؤ مناقب کی کتابوں میں, اگر روایت نہ ملے تو میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دینا. ایک اعرابی آیا, اب سنو روایت. ایک اعرابی آیا, اعرابی جانتے ہو, بدو عرب, دیہاتی عرب, کہنے لگا یا رسول اللہ اصلی و اصوم و اعمل صالحا حل لی نجات. اللہ کے رسول نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, دوسرے اعمال صالحہ سب بجا لاتا ہوں, اللہ کے رسول نجات ہے؟ قال اللہ, کہا نہیں نجات نہیں ہے. کہنے لگا یہ چیزیں کیا باعث نجات نہیں ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات کیا باعث نجات نہیں ہے؟ جاؤ دیکھو نا, مطالب اصول, مودت القربہ, ینابیع المہذب اور دوسری نور الابصار اور دوسری کتابوں میں دیکھنا. یا رسول اللہ کیا یہ نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد یہ باعث نجات نہیں ہے؟ قال لا لیکن بے شرائطہا, یہ اپنی ذات میں باعث نجات نہیں ہے. ہاں جب شرط پوری ہو جائے گی پھر نماز بھی کام دے گی, روزہ بھی کام دے گا, حج بھی کام دے گا, دی ہوئی زکات بھی کام دے گی, جہاد بھی کام دے گا. گھبرا گیا,
کہنے لگا یا رسول اللہ وہ شرط کون سی ہے کہ جب تک وہ پوری نہ ہو، سننا بھائی، جب تک وہ شرط پوری نہ ہو جنت نہیں ملے گی نماز روزے کے باوجود. تو میرے نبی نے کہا لو صلیت الفن، سننا، لو صلیت الفن ولو صمت الفن ولو حججت الفن ولو جاہدت مع الف نبی الف غزوۃ وقرأت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان وعملت بها كل یوم. بھائی سننا، خدا کی قسم کیا عجیب و غریب روایت ہے. رسول کہنے لگے اگر تو 1000 برس نمازیں پڑھے، 1000 برس روزے رکھے، 1000 حج کرے 1000 نبیوں کے ساتھ، اور 1000 نبیوں کے ساتھ 1000 مرتبہ جہاد کرے، توریت پہ عمل کرے، زبور پہ عمل کرے، انجیل پہ عمل کرے، قرآن پہ عمل کرے، اور روزانہ عمل کرے، لم یکن فی قلبک حب علی ابن ابی طالب دخلت فی النار مع الداخلین. اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، جنت کا راستہ بھی نہیں ملے گا. عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے. اب پہچانا میرے علی کو، بھائی وہ تھی مرضی محمد، وہ تھی مرضی محمد، اور اب یہ مرضی علی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں ایک ایسا تھا جس نے نفس بیچا، مرضی خریدی. آ گئی نا، آ گئی مرضی تک بات. تو اب رکوں گا نہیں، اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور مجھے جو تمہیدیں استوار کرنی تھی وہ تمہیدیں میں نے استوار کر دی. ایوکم ابھی تو اعلیٰ فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا. بھائی دیکھو، اگر میں معین کر کے کہوں کہ جناب آپ تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کام ہے، ٹھیک، تو اب انہیں رک جانا ہوگا. اگر میں کہوں کہ ہے کوئی ان میں سے جو میری مدد کرے، تو اب ہر ایک کو حق ہے نا کہ اٹھ کے کہے کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں مدد کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عجیب کمال کی بات ہے. رسول ان سارے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں ہجرت رات کو ہونے والی ہے اور شام کو یہ بات ہو رہی ہے. ایوکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی تم میں سے آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ ہے کوئی؟ بھائی کوئی تو کہتا کہ میں ہوں. بھائی اب یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ انسان صرف مال غنیمت لینے رسول کے ساتھ ہو، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے نا. ایوکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ بس بڑھ گیا، ایک بڑھ گیا، اس پورے مجمع سے ایک بڑھا، اور وہی بڑا جو ذو الشیرہ میں بڑا تھا، وہی بڑا، کوئی اور نہیں، وہی بڑا. اور کہنے لگا سننا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے، یہ میرے بزرگ منظور صاحب خدا نے زندہ رکھے کہہ رہے ہیں کہ پورا جملہ انہوں نے مکمل کیا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. یعنی عجیب کمال ہے، جس کا سونا رسول کو بچا لے اس کا جاگنا کتنا بلند ہوگا. جس کا سونا، دیکھو آج میں تمہیدیں مکمل کر رہا ہوں، اور کل ظاہر ہے کہ بہت مفصل گفتگو ہوگی، اور کچھ شخصیتیں، کچھ مسائل زیر بحث آئیں گے، لیکن وہ مرضی کی بات تو مکمل ہو جائے نا. میں وہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں جہاں تک مجھے بات کو آج پہنچا دینا ہے. جملہ سننا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ خدا کی قسم یہ جملہ، بھائی مجھے معاف کر دینا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، علی کے کردار کے خلاف ہے. اب یہ بھرا ہوا مجمع سوچ رہا ہوگا یہ میں نے کہا کیا، لیکن معصوم وہ، اب دیکھو میں نے ایک جملہ تو کہہ دیا کہ علی کے کردار کے خلاف ہے، ابھی میں بتاؤں گا کیوں کہا. معصوم وہ جس کے ہر عمل میں مصلحت ہو، ہر عمل میں مصلحت ہو. علی ذو الشیرہ کی دعوت دے آؤ، پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے دعوت دے دینے سے آ جائیں گے؟
چلے گئے؟ نہیں کہا نا؟ اچھا علی میرے کندھے پہ چڑھ کے بتوں کو توڑ دو، کہ یا رسول اللہ میں توڑ سکوں گا؟ چڑھ گئے؟ اچھا علی لو تلوار، عامر کا سر لے آؤ، لے آئے۔ علی تلوار لو، مرحب کا سر لے آؤ، لے آئے۔ علی کے کردار میں یہ کیوں، کیا، کیسے، یہ نہیں ہے، یہ دوسروں کی ہے، دوسروں کی ہے، علی کے یہاں نہیں ہے۔ ملا ہی نہیں، خدا کی قسم علی کے کردار میں انکار ملا ہی نہیں۔ بس دو جگہ دو عجیب باتیں ملی۔ جب رسول نے کہا کہ ہے کوئی میرے بستر پہ سونے والا، تو میرے علی نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، ہے نا؟ یا یہاں ایک سوال ملا اور یا وہاں عجیب و غریب کام ملا، وہ حدیبیہ کے میدان میں۔ سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے کہ ادھر بیٹھا ہے سہیل، وہ مشرکوں کا نمائندہ، ادھر بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ، درمیان میں بیٹھے ہیں علی، اور علی معاہدے کی کتابت کر رہے ہیں، کتابت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں نا علی؟ اچھا، لکھتے لکھتے جب لکھا کہ ھذا ما عاہد بہ محمد رسول اللہ، سہیل نے فوراً ٹوک دیا، کہنے لگا یہ لفظ رسول اللہ کاٹو، اس لیے کہ اسی ایک جملے کے اوپر تو سارا جھگڑا ہے۔ تو وہ جس کے ہاتھ میں رسول نے قلم دے دیا تھا، اس نے فوراً قلم رکھا، تلوار اٹھا لی، اور سہیل کو دیکھ کے کہنے لگا چاہتا کیا ہے؟ میں تو محمد کی رسالت کا گواہ ہوں۔ بھائی سننا، میں تو محمد کی رسالت کا گواہ ہوں، تو چاہتا کیا ہے کہ گواہ کاٹ دے؟ ارے مدعی اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہے، گواہ اپنی گواہی سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے، قانون ہے۔ بس میں نے زحمت دی، اور یا پھر یہاں کہا اللہ کے رسول میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کہا ہاں یا علی اگر تم میرے بستر پہ سو گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ علی کہلوانا کیا چاہ رہے ہو؟ یہ جملہ تو تمہارے کردار کے خلاف ہے۔ کہا نہیں، یہی تو امامت ہے۔ اپنے اس سوال سے ہدایت کر رہا ہوں کہ رسول کی جان میرے سونے سے بچے گی، کسی کے ساتھ جانے سے نہیں بچے گی۔ عجیب ہے، کہا اچھا نام آنا فراشی، علی سو جا میرے بستر پر، اور میرا علی رسول کے بستر پہ سو گیا۔ خدا کی قسم کمال کی بات ہے۔ یا رسول اللہ جبریل آئے تھے کہ ہجرت کر جائیے، تو یہ علی کو سلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبریل سے کہیں تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں۔ یہ بربنائے مزاح میں نے نہیں کہا ہے، اس لیے کہ جبریل آدمی کی صورت میں مریم کے پاس آ چکے تھے، اور جبریل آدمی کی صورت میں ابراہیم کے پاس آ چکے تھے، قوم لوط کے پاس آ چکے تھے۔ توجہ رہے، تو جبریل آدمی کی صورت میں اگر سو جاتے تو حرج کیا تھا؟ تو سلا دے، علی کو ساتھ لے جائے۔ کہا نہیں، یہ محمد کا بستر ہے، کمتر نہیں سو سکتا۔ محمد کا بستر ہے، اس پر کمتر نہیں سو سکتا۔ میں تو سوچتا ہوں، اور خدا کی قسم میں سوچا کرتا ہوں، اور میں اش کرتا ہوں ان ازواج مطہرات پر جو دوسرے